تو اہل البیت دے بارے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو لفظ ہے قرآن حدیث سے ہوندے، آل آندا اہل بیت آندا۔ آل عربی زبان الف واو لام چن کے آلا یورج، کوئی بندہ بھی جس طرح کسی قسم دا کسی دا تعلق ہے او دا دوست ہے، او دا پیروکار ہے، او دا رشتہ دار ہے، یہ سارے لوگ عربی زبان چال ہوں۔ کسی دے مگر لگے ہیں لوگ آل فرعون ہے، وہ دے پیرو بھی جڑے آل فرعون قرآن انہوں دا، جڑے کسی دے ساتھی ہے جنہیں رسول اللہ دے صحاب ہے وہ بھی آل محمد ہوں گے، جڑے آپ دے رشتہ دار ہے وہ بھی آل محمد ہوں گے۔ یہ جگہ جگہ جدو دیکھی جا ایتھے کہڑے معنی چاہیا علیحدہ علیحدہ پتہ لگنا ایتھے تو مراد کی ہے۔ جب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الصدقۃ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، کہ زکات حلال نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اور آپ دی آل نہیں، اتنے کوئی باقی لوگ مراد نہیں، اتنے امت بھی نکل گئی، اتنے ہور لوگ بھی نکل گئے، سارے امت بن گئی، اتنے مراد صرف ہاشمی رسول اللہ دے جڑے قریبی ہے انہاں سے زکات حرام ہے، باقی سارے مسلمانوں کی اگر وہ غریب ہے حلال ہے، ہاشمی ہے حرام ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے صدقے دی کھجور حضرت حسن رضی نے اٹھا کے منہ پا لی، آپ نے فرمایا کہن بیٹا تھک دے تینوں پتہ ہونا چاہیے کہ آل محمد کی صدقہ حرام ہے، تو زکات حرام ہے جس آل محمد لی وہ صرف ہاشمی ہے، باقی امت نہیں ہوتی۔ اور کبھی اتو بھی دائرہ تنگ ہو جاتا کہ رسول کریم علیہ السلام دی بیویاں آل محمد ہے، جویں صحیح بخاری دوجیاں سب کتاباں چ آ جاتا کہ آل محمد تے 2 مہینے بھی لگاتار اس طرح نہیں آئے کہ انہوں نے کنک کی روٹی نصیب ہوئے۔ اتنے آل محمد صرف رسول اللہ کے گھر دیا بیویاں، کوئی دوسری نہیں۔ عبارت خود دستی ہے، مضمون دستا بھی اتنے کی مراد لینا۔ اہل البیت بھی اسی طرح ہی ہیں، رسول اللہ کے گھر والے۔ اے قرآن مجید تو قاری صاحب پڑھ رہے سی، اتنے اللہ پاک نے آخیا کہ اہل بیت اللہ چاہتا کہ تمہیں پاک صاف کرے، جہاں بھی قرآن شریف نے پڑھے اگوں پچھو اتنے وہ صاحب منوں گا بھی اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کا ذکر، اتنے کسی ہور کا ذکر نہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی بیویاں کا بیان ہو رہا کہ اے نبی دی بیویو تسی عام عورتاں رہیاں نہیں، تسی پیغمبر دے کر جے با پردہ رہو، حیا نہ رہو، اللہ چاہتا بھی تمہیں پاک صاحب دیکھے تمہیں سے تباہ نہیں رکھنا چاہتا۔ اتنے ہر بندہ آیات میں اگوں پیچھے پڑھ کے معلوم کر سکتا کہ اتنے اہل البیت صرف ازواج النبی رسول کریم علیہ السلام دی بیوی، مگر جب اسی حدیث پاک نو گنے رسول اللہ دی حدیثاں رسول اللہ نے یہ مراد لئی ہے، چادر حضرت عمر بن عائشہ رضی اللہ عنہا فرماؤندی آپ تے کالی سی، صحیح مسلم سے حضرت علی آئے، فاطمہ آئی، حسن اور حسین آئے، انہوں داخل کر رہا اور نال ایت پڑھی ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، تے نال اللہ آکھیا اے اللہ اے میرے اہل انہوں پاک کر دینا، پاک کرنے کا حق۔ اتنے لوگ اعتراض کر رہے ہیں قرآن نو پڑھیے تو اتنے ذکر حضور دی بیویاں دا، رسول اللہ حدیث دینا چاہوں کہہ رہا ہے اے میرے اہل بیت انہوں اللہ پاک کر دے، یہ تو قرآن اور حدیث ٹکرا گیا۔ اے نقطہ بھی اے بچے ریکارڈ کر لے کچھ آئے یا انشاءاللہ یہ تقریر دنیا جانی ہے اور یہ ذریعے لوگوں دے پردے ہر دن اکھاں دا گوں حق واضح ہو جائے۔ تو رسول کریم علیہ السلام قرآن آندا ہے ازواج نبی حضور دی بیویاں اہل البیت، رسول اللہ نے کسی حدیث بھی نہیں آخیا میری یہ ازواج اس آیت نے جدوں پڑھیا انہاں چواں نہیں پڑھیا۔ تو گل کی ہے یہ سمجھنے والی قرآن مجید کا ایک اور مقام سمجھنا پینا، سورۃ توبہ۔ سورۃ توبہ تے اللہ تعالیٰ دا لمسجد اسست علی التقویٰ من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ وہ مسجد جہی پہلے دن تو تقوی کی بنیاد تے بنی ہے وہ زیادہ اس لائق ہے کہ تسی وہ کھڑے ہو۔ ہوں یہ قرآن تو پڑھیے اتنے ذکر مسجد قباء دا کہ مسجد قباء سی جہے مقابلے منافقہ نے مسجد ضرار بنا لی، اللہ نے آخیا یہاں دی اس مسجد نماز نہ پڑھی، یہ شرارتی ہے جہی مسجد تقویٰ کی بنیاد تے بنی نا خدا ترسی کی خاطر پاکیزہ مسجد قباء۔ مگر صحیح حدیثاں جب پڑھی گا رسول اللہ نے جب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہڑی مسجد ہے، حضور نے فرمایا میری یہ مسجد۔ اتوں بھی یہ ٹکرا کہ قرآن کچھ کہندا ہے حدیث کچھ کہیں، عام آدمی بیوقوف نہیں سمجھ سکتا۔ تو قرآن نے ازواج النبی نے اہل بیت کیا، مسجد تقویٰ والی جڑی وہ قباء نے کیا، اتنے بھی حضور کہہ رہا کہ میری مسجد ہے۔ انہوں کہہ رہے کہ انہوں کیا اہل بیت ہے، یہ بھائی جی بطریقے اولا آتا ہے۔ علم والے بندے سمجھیں گے کہ جہی شے ایک بندے کی اتری ہے مگر وہ نہیں صرف اگے بھی چل رہی ہے، وہ نہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اتری قباء لی ہے کہ مسجد تقویٰ تے بنی ہے، مگر تو اعلیٰ نمبر تے میری مسجد تقویٰ تے بنیاد ہے۔ یہ بطریقے اور نمبر اول ہوتی ہے۔ اس کو فرمایا قرآن جہی آیت اتری وہ بیویاں نہیں اتری ہے، مگر یہ چار انہوں بالخاص زیادہ اہل بیت ہے، وہ بھی اہل بیت ہے مگر انہوں تو زیادہ اہل بیت بطریقے اولا۔ بالکل مسجد اس سے سال تقویٰ کٹ کے پڑھو، علماء اتنے ہی پریشان ہے کہ آیت اتری قباء ہی ہے اگا پیچھا،
مگر لائی حضور نے جدو پوچھا اپنی مسجد سے، وہ یہ سمجھاؤ لے کہ جے قباء دی مسجد تقوی دی بنیاد تے بنی نا، بالکل قرآن اللہ ٹھیک ہے، مگر میری مسجد تو نمبر اول تقوی دی بنیاد تے بنی۔ فرمایا یہ آیت بیویاں نہیں ہے، مگر یہ چار فاطمہ حسن اور حسین جڑے یہ انہاں تو ہی بطریقے والا میرے اہل بیت ہے۔ اور لوگوں نے دیکھا جب موقع آیا نبی علیہ السلام نے انہوں سامنے کر کے لوگوں نے دسیا بھائی سارا تو جڑا خاص اہل بیت نا میرے وچ آ رہے۔ صحیح مسلم حضرت سعد بن ربیع وقاص رضی اللہ عنہ فرماؤندے دل جڑے انہوں تنگ نہ کرو، ورنہ جہو جا جرم وہ کر رہے ہیں جنہوں اسی دشمنوں نے صحابہ نے ادا کا جرم ہے کہ اہل بیت نہ دشمنی مر رہا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا رہا میں اہل حدیث ہے۔ کب اہل حدیث ہے؟ تو صحیح حدیثاں کا منکر ہو چلیا۔ تو رسول کریم علیہ السلام دے جدو آیت اتری حضرت سعد فرماؤندے سورہ آل عمران کہ وفد نجران آیا، عیسائی آئے مسجد نبی رسول کریم علیہ السلام نے ٹھہرایا، کئی دنوں نہ بحث مناظرہ ہوندا رہا، گل کوئی نہ مکے۔ اللہ پاک نے پھر آیت مباہلہ اتاری، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے اللہ کے رسول جدو حق واضح ہون تو بعد یہ جھگڑا نہیں چھڑ دے، فقل ہن انہوں کہہ دے ہن بحث مناظرے کی ضرورت نہیں، ہن بد دعا ہو، نہ دعا بنانا وا بناکم، اسی اپنے بیٹے بلا لینے ہیں تسی بھی اپنے بیٹے بلا لو، ونسانا ونساکم، اسی اپنی عورتاں لے آنے تسی اپنی عورتاں لے آؤ، وانفسنا وانفسکم، اپنے جی لے آنے تو تسی اپنے لے آؤ، فنبتہل پھر گڑ گڑا کے دعا کریں گے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹا جڑا تے خدا دا عذاب آ جائے۔ رسول کریم علیہ السلام نے انہوں نے سنا دیتا کہ سیر سلاح کر کے دسا، اللہ تعالیٰ جانتا رسول کریم علیہ السلام نے وہی کے ذریعے دسیا بے راہ جو سارے پادری کہیں ہے بے نبی وہی ہے جڑا آؤں گا، صرف حق کرنی کر دیا، جب بد دعا تو گل کہی نا مناظرہ نہ کری جانا، بد دعا تو رکھ جانا۔ حضور علیہ السلام نے جب مبارک کی دعوت دیتی اس وے رسولہ دے کر 9 بیویاں تھی، صحیح مسلم کر کے دیکھنی کسے نہیں بلایا، اینے اور بھی لوگ سی کسے نہیں بلایا، علی سدیا، فاطمہ سدی ہے، حسن سدیا تو حسین، خدا دا نام منو جتنا دجے بدراہ ہوئے انہاں دے نہ ہو جائے۔ اے فضائل ہے بیت النبی صحیح حدیثات پڑھو، اس وے اللہ دے رسول نے انہاں چواں نوں بلا کے عیسائیاں نوں بخا کے آکھیا تے تسی فیصلہ جدوں کرنا کریو، اب مینوں ویکھ دے جے، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ اے میرے اصل اہل بیت، میں لیا ٹکڑے اپنے، اگر میں جھوٹا تو میرے سے عذاب آ جائے تو یہ جھوٹے چنا پہ میدان چھڈ نہیں انہوں نے۔ اور اسی طرح ہی رسول کریم علیہ السلام نے کمری تھی جدو حضرت عائشہ نے فرما دیا، رسول کریم نکلے کالا کمبل سی، علی فاطمہ حسن حسین آئے، اس موقع میں فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی فاعذبھم صاحب تحرم تطہیرا، پاک کر دینا دے، پاک کرنا ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے جڑا قرآن اور حدیث سے اہل بیت کیا، انہاں چ ایک اہل بیت ہے جڑا حضور دا پورا خاندان، چاچے تایاں دی اولاد ہوئی، جڑے مسلمان حارث دی اولاد ہوئی ہے، عباس دی ہوئی ہے، پراواں جو جعفر علی دی ہوئی ہے، یہ لوگ ہیں جنہاں سے زکات حرام ہے۔ یہ اس حدیث مراد ہے جڑی اللہ دے رسول علیہ السلام حج تو واپس لوٹے، مکے اور مدینے کے درمیان مقام آیا غدیر خم، اتنے اللہ دے رسول علیہ السلام نے لوگوں نے کہا کہ لوگوں سن لو، زید ابن ارکم رضی اللہ عنہ روایت کر دے، لوگوں نے جا کے پوچھا بھی زید کوئی رسول اللہ کی گل سنا، انہیں آخیا یار بڑھا ہو گیا، گلاں گئیاں پور، مگر ایک نہیں میں پڑھ سکیا۔ وہ ایسا ہم واقعہ کہ اس بڑھاپے مینوں یاد ہے کہ اتنے اللہ کے رسول نے سانو اکٹھیاں کر کے کہنا مانا بشر، میں ایک انسان ہی ہوں، یوشک ان یاتینی رسول ربی، ہو سکتا کہ موت دا فرشتہ آ جائے فوجی تو میں وہ کہہ کے دنیا چھڑ جا، کان کھول کے سن لو انی تارک فیکم الثقلین، میں تواڈے اندر 2 بڑیاں عظیم الشان چیزاں چڑھ گئی، انہاں دا بہت اچا مرتبہ، انہاں چ ایک اللہ دی کتاب ہے قرآن، یہ ہدایت نور ہے، تے 3 بار یہ فرمایا وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، کہ اے امت میں تانوں خدا دا خوف دلانا کہ میرے گھر والوں نے بد سلوکی نہ کرے، انہاں نے ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ 3 بار حضور نے رونا پیا، حضور نے اللہ نے بتیرا علم دیتا سی، بات کی ہونا کچھ نمونہ ہوگا بھی تھوڑے سامنے آجو۔ تو پیغمبر خدا نے 2 چیزاں اس خطبے چ آخیا کہ عظیم ہے، ایک قرآن ہے، ایک میرے اہل بیت۔ وہ حضرت زید بن ارکم آدمی نے پوچھا راوی نے کہ حضور دی بیویاں اہل بیت ہے؟ موقع دی گل ہے، قرآن چ اہل بیت رسول اللہ دی بیویاں، حدیث 4 اور اس حدیث سارے ہاشمی۔ حضرت زید بن ارکم نے آخیا کہ رسول اللہ دی بیویاں بھی ازواج مطہرات اہل بیت ہے، میرے تھے نہیں، کیونکہ ازواج مطہرات دا اہل بیت ہونا عارضی ہے، وہ ایک نکاح دا تعلق ہے، حضور طلاق دے دیں گھروں کھڑی چلیاں جان گے، اتنے وہ حضور دے اہل بیت اس حدیث سے
جنہاں نال تعلق ٹوٹ نہیں سکتا. وہ خون دا رشتہ. انہاں پوچھا کون ہے؟ فرمایا جعفر دی اولاد ہے، علی دی اولاد ہے، عقیل دی اولاد ہے، عباس دی اولاد ہے. اس حدیث مراد ہے. آپ تشریح دے وچ موجود ہے. یہ جڑا آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت نال بدسلوکی نہ کرو، یہ مراد. اس تو کتے رسول اللہ دی بیویاں اور انہوں کا بڑا درجہ. اینی جنگ ہوئی امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ ام المومنین دی، مگر اس نے بھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کوفہ گئے لوگوں نے دعوت دینے لی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرو. اسے ممبر سے فرمایا میں ہوں بھی آنا ہے، حالانکہ تمہیں حضرت علی کی مدد بلاؤ آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، مگر امت کی ماں ہے اور میرا ایمان اور یقین ہے اب اتنے بھی حضور کی دی ہے تو جنت کی حضور کی دی ہے. اس لیے مار اینی مخالفت کے باوجود کہہ رہا ہے ازواج النبی دے باب بکھرے. جدو بیویاں کا چیپٹر شروع ہویا نا اس دن حضور کی بیویاں کا شان بیان ہونا ہے. جن رسول اللہ کے ازواج اہل بیت کا بیان ہویا خاندان کے لوگوں کا ادو انہوں کا تذکرہ ہونا. جب چواں کی واری آئی ادو چواں کا بیان ہونا. مگر بیماری اور روگ جڑا وہ دستا بھی لوگ جڑے نا متاثر ہو چکے.